بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سوال: وہ کون سا جانور ہے جس کا گوشت کھانا حلال ہے لیکن اس کا گوشت بیچنا حرام ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے قربانی کا جانور۔ ہمارا اگلا سوال ہے: وہ کون سے نبی ہیں جو غار میں پیدا ہوئے تھے؟ صحیح جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سوال: وہ کون سا جانور ہے جو پانی پیتے ہی مر جاتا ہے؟ جواب: کینگرو ریٹ۔ سوال: آسمان پر سب سے پہلے اذان کس نے دی تھی؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دی تھی۔ سوال: کیا خواتین مسجد کی صفائی کر سکتی ہیں؟ ناظرین، اس کا جواب ہے خواتین مسجد کی صفائی کر سکتی ہیں بشرطے کہ مسجد میں نامحرم افراد نہ ہوں، خواتین پردے میں ہوں اور خواتین پاک حالت میں ہوں۔ سوال: حضرت عثمان نے غزوہ بدر میں شرکت کیوں نہیں کی تھی؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کو اپنی زوجہ محترمہ کی دیکھ بھال کے لیے روکا تھا۔ وہ سخت بیمار تھیں۔ ان کی زوجہ محترمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھیں۔ ہمارا اگلا سوال ہے: حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر اصحاب شجرہ میں شامل کیوں نہیں تھے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا سفیر بنا کر اہل مکہ کی طرف بھیجا تھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ حضرت عثمان کا ہاتھ کہہ کر اپنے دوسرے ہاتھ پر رکھ کر ان کی طرف سے بیعت کی تھی۔ سوال: کیا معذور بچے اللہ کا عذاب ہیں یا اللہ کی رحمت ہیں؟ جواب: معذور بچے اللہ کی رحمت ہیں۔ سوال: عالم برزخ میں نابالغ بچے کی تربیت کون کرے گا اور کیا وہ جنت میں داخل ہوں گے؟ جواب: عالم برزخ میں نابالغ بچے کی تربیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیر پرورش ہوگی اور وہ جوان ہو کر جنت میں داخل ہوں گے۔ سوال: کیا نابالغ بچے قیامت کے دن اپنے والدین کو بھول جائیں گے؟ انشاءاللہ تعالیٰ قیامت میں اگر ان کے والدین ایمان والے ہوں تو ان کے لیے شفاعت کریں گے اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ اپنے والدین کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ سوال: نابالغ کافر والدین کے بچے کیا دوزخ میں جائیں گے؟ جو بچے نابالغ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ کسی مسلمان کے ہوتے ہیں یا کافر کے ہوتے ہیں، نابالغ بچوں سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے، ان کے اعمال لکھے ہی نہیں جاتے، وہ جنتی ہوتے ہیں۔ سوال: کیا میاں بیوی اکٹھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ میاں بیوی اکٹھے نماز پڑھ سکتے ہیں مگر بیوی اپنے میاں سے نماز پڑھتے ہوئے پیچھے کھڑے ہونے چاہیے۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مطابق زمین پر سونے کے کیا نقصانات ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مطابق زمین پر سونے والا دولت مند نہیں ہو سکتا ہے۔ سوال: کیا مرحوم والدین کی تصویر گھر میں لگا سکتے ہیں؟ گھر میں تصویر لگانا چاہے کسی کی بھی ہو حرام ہے۔ سوال: کون سی چیز کا محسوس ہونا مومن ہونے کی نشانی ہے؟ جواب: نیکی اور برائی کی سمجھ۔ سوال: کیا پڑھنے سے اللہ تعالیٰ انسان کے لیے عافیت کے دروازے کھول دیتا ہے؟ جواب: درود شریف پڑھنے سے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دماغ کے علاوہ اور کس چیز سے سوچنے کا حکم دیا ہے؟ جواب: دل سے۔ سوال: قرآن مجید میں کس عمل کا ذکر ہے جس سے شیطان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے؟
جواب: روزہ رکھنے سے۔ سوال: قیامت کے دن جو فرشتہ زمین کو لپیٹے گا اس کا کیا نام ہے؟ جواب: حضرت ریافیل علیہ السلام۔ سوال: کیا میت کو بوسہ دینے والا خود مر جاتا ہے؟ میت کو بوسہ دینے میں کوئی خطرہ نہیں اور کوئی حرج نہیں۔ سوال: کن دوزخی عورتوں کی چھاتیاں سانپ نوچیں گے؟ جو عورتیں اپنے بچوں کو اپنا دودھ نہیں پلاتی ہیں۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق نماز پہلے یا کھانا پہلے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کے سامنے شام کا کھانا رکھا جائے، ادھر نماز کھڑی ہو تو پہلے کھانا کھا لے اور نماز کے لیے جلدی نہ کرے جب تک کھانا ختم نہ ہو جائے۔ اگلا سوال ہے، قرآن مجید میں لفظ احمد کتنی بار آیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے، قرآن مجید میں لفظ احمد صرف ایک بار آیا ہے۔ سوال: وہ کون سی قوم ہے جس کو اللہ نے سب سے زیادہ نافرمان قرار دیا ہے؟ جواب: قوم بنی اسرائیل کو۔ سوال: قرآن مجید کو سب سے پہلے کس چیز پر لکھا گیا تھا؟ جواب: قرآن مجید کو سب سے پہلے اونٹ کی کھال پر لکھا گیا تھا۔ سوال: قرآن مجید میں سب سے زیادہ آنے والا حرف کیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں سب سے زیادہ آنے والا حرف الف ہے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق غریبوں کا حج کیا ہے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے غریبوں کا حج جمعے کی نماز ہے۔ سوال: خانہ کعبہ کا نقشہ کس نے تیار کیا تھا؟ جواب: خانہ کعبہ کا نقشہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تیار کیا تھا۔ سوال: وہ کون سی 6 چیزیں ہیں جو جنت میں نہ ہوں گی؟ جواب: جنت میں سب کچھ ہوگا مگر یہ 6 چیزیں نہ ہوں گی۔ نیند نہیں ہوگی، نجاست نہیں ہوگی، موت نہیں ہوگی، حسد نہیں ہوگا، بڑھاپا نہیں ہوگا، داڑھی نہیں ہوگی، مطلب بغیر داڑھی کے مرد ہوں گے۔ سوال: کسی شخص کے غصے پر قابو پانے کا ایمرجنسی علاج کیا ہے؟ جو شخص غصے میں ہو، اس کے غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے دوسرا شخص سورہ بقرہ کی آیت نمبر 18 3 بار پڑھ کر اس شخص پر پھونک لے یا اس کا تصور کر کے اس پر پھونک لیں گے تو اس کا غصہ قابو میں آ جائے گا۔ وہ آیت یہ ہے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچوں کی کون سی عادت پسند تھی؟ جواب: ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بچوں کی 5 عادتیں بہت پسند ہیں کہ وہ رو رو کر مانگتے ہیں اور اپنی بات منوا لیتے ہیں، وہ مٹی سے کھیلتے ہیں اور غرور و تکبر خاک میں ملا دیتے ہیں، سو جو مل جائے کھا لیتے ہیں، زیادہ جمع یا ذخیرہ کرنے کی ہوس نہیں رکھتے، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، دوبارہ راضی بھی ہو جاتے ہیں، یعنی دل میں حسد، بغض اور کینہ نہیں رکھتے، مٹی کے گھر بناتے ہیں، کھیل کے گرا دیتے ہیں، یعنی وہ بتاتے ہیں کہ یہ دنیا باقی رہنے والی نہیں بلکہ ختم ہو جانے والی ہے۔ سوال: صبح اٹھ کر اپنا ناک کیوں جھاڑنے کا حکم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص سو کر اٹھے اور پھر وضو کرے تو 3 مرتبہ ناک جھاڑے، کیونکہ شیطان رات پر اس کے ناک کے نتھنے میں گزارتا ہے جس سے آدمی پر سستی غالب آ جاتی ہے، پس ناک جھاڑنے سے وہ سستی دور ہو جائے گی۔ سوال: کون سی 3 چیزیں انسان کو ذلیل کر دیتی ہیں؟ جواب: 3 چیزیں ذلیل کرتی ہیں، چوری، چغلی اور جھوٹ۔ سوال: گانا سننے سے کیا عذاب آتا ہے؟ جواب: ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو گانے والے کے پاس بیٹھے،
کان لگا کر دھیان سے اس کو سنے تو اللہ بروز قیامت اس کے کانوں میں سیسا انڈیلے گا۔ سوال: بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا کیا اجر ہے؟ جواب: بسم اللہ کے ہر حرف کے بدلے میں اس کے نامہ اعمال میں 4000 نیکیاں درج فرما دیتا ہے اور اللہ اس کے 4000 گناہ معاف بھی فرما دیتا ہے۔ سوال: وہ کون سی سواری ہے جو آدھی اللہ نے بنائی ہے اور آدھی انسان نے بنائی ہے؟ جواب: گدھا گھاڑی۔ سوال: وہ کون سے نبی ہیں جن کی اولاد ابھی دنیا میں آنی ہے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال: وہ کیا ہے جو ہم استعمال تو کر سکتے ہیں مگر خرید نہیں سکتے ہیں؟ جواب: وقت۔ سوال: وہ کون سی شوہر کی عادت ہے جس سے گھر میں غربت آتی ہے؟ جواب: بیوی کو گالی دینے سے۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اور اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔